السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ مختلف چیزیں بڑی امپورٹنٹ چل رہی ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے ان کے بعد کیسے ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے اور ابھی تک اسی پہ چلا جا رہا ہے۔ پورے کا پورا جو میڈیا آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے پورے کے پورے جتنے بھی چینلز ہیں وہ ایک چینل بن چکے ہوئے ہیں، اور وہ بھی خبروں کی حد تک ہم جب دیکھتے ہیں تو بالکل ہمیں سیم خبریں، سیم ورڈنگ، سب کچھ وہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو فلائی لسٹ ایک سامنے آئی ہے جس میں عمران خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ سمیت مختلف جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں، وہ فلائی نہیں کر سکیں گے باہر۔ اور ساتھ ساتھ جو کریک ڈاؤن ہے وہ بھی جاری ہے۔ ڈیفیکشنز آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ 2-3 پریس کانفرنسز آ رہی ہیں، اور سب کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہوا ہے، اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اب پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں اور سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ سے کبھی بھی اس طرح کا گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرح لے کے جا رہی ہے؟ ادھر ہم آڈیو جو کمیشن ایک بنا تھا اس کے خلاف جو درخواستیں آئی ہیں، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ایک نیا جو بینچ ہے وہ بنا دیا ہے، 5 ممبر بینچ، اور اس کا ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ صورتحال لے کے ہمیں کدھر جائے گی، اس کا بھی ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ان تمام امور پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی عزیز جناب حیدر مہدی صاحب۔ السلام علیکم حیدر بھائی۔ جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ تھا سر، بڑی نوازش آپ کی۔ اور ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ روزانہ 2-3 کے حساب سے ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایسے بنایا گیا ہے اسکرپٹ کہ جس طرح روزانہ ایک سلسلہ اس طرح کا چلتا رہے تاکہ ایک جو مومنٹم ہے اور جو ٹیمپو ہے وہ بلڈ اپ ہو۔ تو یہ جو ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں کتنی ڈیمیجنگ ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ کیا مورائل جو ہے وہ لوگوں کا بہت ڈاؤن ہو چکا ہے ان کی وجہ سے، یا اس طرح کی ایسی بات نہیں ہے کوئی؟ جس طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پی ٹی آئی عمران ہے، عمران پی ٹی آئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈیفیکشنز کتنی ہوتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سمپل آنسر آپ میرے سے لینا چاہتے ہیں، ان ڈیفیکشن سے بالکل کچھ اثر نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر آپ کو ایک چھوٹی سی بلپ شاید ہو جائے، جب یہ کسی بندے کے بھی جانے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا؟ کسی بندے کے جانے سے، یہ میں شاعر شاہ تو نہیں محمود قریشی سر، میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں عمران بھی نہ رہے، اللہ نہ کرے عمران بھی نہ رہے۔ جو سوچ ملک میں بیداری آ گئی ہے اس میں شاید تھوڑی دیر ہو جائے، لیکن جو ریفارم، جو چینج اور انقلاب، اللہ کرے یہ اس طرح ہو، انارکی میں نہ تبدیل ہو، یہ سسٹم زندہ نہیں رہ سکتا سر، یہ نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ سسٹم میں اپنی طاقت ہوتی تو اتنی فسطائیت عاصم منیر کو کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ آپ سوچیں نا، اگر اس سسٹم میں، جو یہ پرانا سسٹم، اس میں طاقت ہوتی، اس پہ وزن ہوتا، لوگوں کا اس پہ بھروسہ ہوتا، تو آپ کو ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اریسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اپنی ماں، بہن، بیٹیاں، بیویوں کی عزت لٹوانے کا حکم دینے کا آپ کو کیا؟ آپ کو روز لوگوں کو ٹارچر کریں، کسی کا 11 سال کا بچہ، کسی کا 13 سال کا بچہ، کسی کی بیٹی، ان کو آپ نے اتنا ڈرایا دھمکایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے۔ اسد عمر میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کرے گا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کتنا پریشر آیا ہوگا کہ اس نے تھوڑی سی اپنی عزت بچانے کے لیے کہا کہ میرا پارٹی نہیں چھوڑوں گا لیکن میں عہدے چھوڑ دوں گا اور میں کر دوں گا۔ شاہ محمود ڈٹا ہوا ہے، عمر چیمہ ڈٹا ہوا ہے۔ یہ میں بھائی کو حیران ہوں، میں ان دونوں کو سمجھتا تھا یہ کنورٹ ہو جائیں گے، جب مان جائیں گے، میں ان کو خراج تحسین پے کرتا۔ فواد چودھری تو شروع کا ہی دھوکے باز، فراڈ، لٹیرا۔ میں تو بڑے شروع سے کہہ رہا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں نہیں جی نہیں، دیکھیں وہ ایسے آپ کیوں کرتے۔ شاہ محمود کے متعلق مجھے تھا کہ یہ کمپرومائز کر لے گا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ڈٹا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی کر جائے، لیکن بہت مجبوری کے میری اوپینین تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، لیکن آپ بات کریں۔ چلے اچھا، یہ میں ایک بات کروں جو ظاہراً ہمیں ہو سکتا ہے کہ کچھ پیچھے چل رہا ہو، میں اس پہ نہیں۔ یہ جی میں جو شاعر تو نہیں ہوں، لیکن شاعر لوگ تو آپ لوگ ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ ہم تو وہ دیسی قسم کے ہیں کہ وہ کسی نے کہا، پتہ نہیں، وہ ایک شعر سنایا تھا کسی نے، تو کسی نے دوسرا سنایا، اس کو کہا کہ تیرے منہ پہ تھپڑ، اس نے کہا دیکھیں تمہارا وہ ردیف اور قافیہ نہیں ملتا، اس نے کہا اس کی کوئی بات نہیں، تھپڑ تو لگ گیا نا، منہ تو سوج گیا نا۔ تو اسرار بھائی، یہ ایک بہت کسی نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ جو ہے نا باغ کے سارے پھول آپ اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی،
आप बहार को नहीं रोक सकते। हाँ आप रात की तारीकी में लोगों को टॉर्चर कर सकते हैं, उनकी इज्जतें लूट सकते हैं, लेकिन सहर सुबह भी होगी, सूरज भी निकलेगा। सर ये नहीं रुक सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह से दुआ करें कि ये एनार्की में, सिविल वॉर एनार्की में ना हो। तब्दील, हाँ एनार्की एनार्की ना सिविल, हो। बिकॉज होगी। अगर आप वो वकास के साथ में अभी वीलॉग कर रहा था, वकास ने कहा कि जी स्प्रिंग को आप जितना दबाते हैं ना जोर से, जब आप छोड़ते हैं वो उतनी जोर से निकलता है, आतिश फिशा उतनी जोर से फटेगा। जितनी देर आप दबाए रखेंगे लोगों की उमंगों को, उनकी ख्वाहिशात का, जितना ज्यादा आप जुल्म करेंगे, जितनी ज्यादा फस्तायत करेंगे, जितना ज्यादा टॉर्चर करेंगे। 25,000 रेड हो चुके हैं पाकिस्तान में, 25,000 रेड पिछले 13 महीने में। आप कभी सोच सकते थे 25,000? मेरा ख्याल है पूरी तारीख में हमारे जिया के जमाने में नहीं हुए होंगे 25,000 रेड। मुझे लोग कहते हैं कि जी 10,000 बंदा नहीं है, 25,000 से ज्यादा बंदा अरेस्टेड है। कोई अंदर कहते हैं जी है। 50 मरे नहीं है, 70-100 बंदा मार गया। भाई साहब, ये लोगों के घरों में जाके लोगों की भावों, बहनों, बेटियों, बीवियों की जो इज्जतें लूटी गई, या थ्रेट किया गया, या उनको बरहना किया गया, या उनके सामने फौजियों ने, MI ने, ISI वालों ने, स्पेशल ब्रांच वालों ने, रेंजर ने अपने कपड़े उतार के उनको शर्मिंदा किया, लड़कियों को। सर मुझे बताएं, ये कैसे लोग बूझ सकते हैं? आपने जो दहशत गर्दी इस फौज ने बांग्लादेश में फैलाई, वो आज तक आपको नहीं माफ करते। आज तक किसी ने, जब वो एक बड़ा एक हेडलाइन थी कि जी क्रैकडाउन इन ढाका फलाना, 3 रुपए का 1 टका है आज। हाँ हमसे बहुत आगे निकल 6 गुना ज्यादा, 6 नहीं ज्यादा, अब तो हमने 4 है, हमारे से 10 या 15 गुना ज्यादा उनके फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है। हाँ, वो तो वैसे इंडिया है से भी आगे निकल गए हैं, वो तो इंडिया से भी आगे सर। निकल गए। सर मेरे आपको बताऊं, मैं ना कुछ नाम लेना चाहता हूँ शुरू में ही, कि इसलिए कि लोग अभी सुन रहे होंगे, अभी बोर नहीं होते। आपको पता है लोग आगे चले जाते हैं। मैं जरा नाम लेता हूँ, हाँ है जी, 12 लोगों के। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, मिसेस सलमान शाह, डॉक्टर सलमान शाह, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, अता बंदयाल, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम, मियां मंशा, सरमद अमीन, मेहर तरीन, चौधरी शुजात, जानजेब अमीन। ये मैं नाम क्यों ले रहा हूं सर? ये 12 नाम लिए मैंने। या सर आपको पता है मैं क्यों ले रहा हूं नाम? सर इन 12 लोगों ने कोशिश की कि खदीजा खदीजा शाह शाह को का हाँ। अरेस्ट को ना किया जाए, और इस एक आदमी आसिम मुनीर ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी फलाना 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 अरेस्ट होगी। आप सोचें, जहांगीर तरीन की बेटी के घर, मेरीन तरीन के घर, जो खदीजा शाह की दोस्त है, उसने पनाह ली थी। उधर से उसको पीछे की खुफिया एक लिफ्ट है उसके घर में, उधर से उसको और उसका मियाँ जिसका नाम है जानजेब अमीन, उसको निकाला गया। जानजेब अमीन का बाप कौन है? सरमद अमीन। सरमद अमीन कौन है? मियां मंशा का ब्रदर इन लॉ। मियां मंशा कौन है? सबसे करीबी साथी नवाज शरीफ का, जिसने लूटा इस पाकिस्तान को, अपना उसने पूरी दौलत बनाई है। और बाजवे का करीब तरीन साथी और आसिम मुनीर का करीब तरीन साथी। डेलीगेशन ये लेके गया था आसिम मुनीर के पास और बाजवा के पास। ख्वाजा अहमद तारिक रहीम पुराना गवर्नर, पीपल्स पार्टी का रहा हुआ है, बहुत चोटी का लॉयर। जहांगीर तरीन नई पार्टी बना रहे फवाद चौधरी वगैरह के साथ मिलके। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जाके कहा कि भाई उसको मत अरेस्ट करवाओ, और चौधरी के हाथ पैगाम भिजवाए, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को। कितने फौजी जर्नैलों ने जनरल आसिफ नवाज का वास्ता देके आसिम मुनीर से किया। चौधरी शुजात ने डायरेक्ट मैसेज भेजा आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को। वो इसकी खदीजा शाह की शादी में सिग्नेटरी था। सर कोई नहीं बचा सका। मैं ये नाम इसलिए लोगों के सामने ले रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि फस्तायत की इंतहा पाकिस्तान में अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो आपने देखिया कि पाकिस्तान का एलीट ऑफ द एलीट, इससे ज्यादा एलीट हो सकता है? फौज का चीफ, वजीर आजम, चोटी का सियासतदान, अता बंदयाल, चीफ जस्टिस अहमद तारिक रहीम का ब्रदर इन लॉ। सोचिए आप,
ذرا سوچیں، نجم سیٹھی وہ بھی بیچ میں پڑا. سر یہ لوگ سمجھ جائیں کہ ابھی تو شروعات ہوئی ہے. اگر شروعات یہ ہوئی. عاصم منیر کو اور اس کی سوچ رکھنے والے جرنیلوں کو اور سیاستدانوں کو ہم نے جڑ سے اٹھا کے نہیں ختم کیا، جس طرح ویڈ ہے، یہ کینسر ہے، اس کو ہمیں سرجیکلی ریموو کرنا ہے، چاہے آپ کو قانون کی کرنا پڑے، آپ کو یہ کینسر ریموو کرنا ہے. یہ ویڈ ہے، یہ پھیل گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں سر؟ آرمی چیف کی نواسی کو نہیں چھوڑا، وزیر اعظم کی بات نہیں مانی جو ان کا ساتھی ہے، جن کو لے کے آئے، جس کو طاقت دیتا ہے. اس سیاستدان کی بات نہیں سنی جو جن کے کہنے پر یہ پارٹی بنا رہے جہانگیر ترین. سر کو آپ ذرا سوچیں، کبھی ذرا پکچر کریں اپنے دماغ میں کہ ایک آدمی عاصم منیر، اس کے پاس 6.5 لاکھ بندوقیں، اس کے پاس گسٹاپو نما آئی ایس آئی اور ایم آئی اور پورے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے کنٹرول میں، ڈائریکٹ ایک آدمی کے سارے حکم وہ دیتا ہے. اتا تارڑ جیسے لیچڑے لوتھڑے اس کے ساتھ ہیں، ملک احمد خان جیسے لوگ اس کے احکامات کے تھرو، محسن نقوی کے تھرو کام کرواتے ہیں پنجاب میں. لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اسرار بھائی، میں خوف دلانا چاہ رہا ہوں، اور ایسا خوف دلا رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ دن ان کے گھر بھی آئے گا. یہ دیکھ، اور نہیں جی ہم ختیجہ شاہ، ہماری بیٹی تھوڑی ایسے کرے گی. آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ آج ختیجہ شاہ کو نے یہ بتا، کل آپ کے خلاف کسی کو، ایک میجر کپتان کرنیل کو آپ سے دشمنی ہو گئی، آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گا آپ کے خاندان کی. آپ یہ رکے گا نہیں. یہ زہر، یہ فسطائیت، یہ سوچ، اس کو ابھی جڑ سے نکال کے پھینکیں، اس سے پہلے کہ ان کی اتنی مضبوط روٹس ہو جائے کہ ٹھیک آپ کو 5 10 20 سال. جی جی ٹھیک. اچھا ایک چیز ذرا مجھے بتائیں کہ عمران خان کے حوالے سے ابھی جو باتیں چل رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ عمران کے بارے میں اب لوگ پاسٹ ٹینس یوز کر رہے ہیں کہ جی عمران تھا، عمران یہ کر رہا تھا، عمران صاحب کی یہ پالیسی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اچانک تبدیلی آئی ہے، اسے کیا یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عمران از گون، دی گیم از اوور، اور اٹ اینٹ اوور ٹل اٹس اوور؟ It ain't over till the fat lady sings. ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک بڑی مشہور اسرار بھائی، وہ ہم نے کل یا پرسوں آپ کے ساتھ ہی بات کی تھی کہ یو کی ناٹ اسٹاپ این آئیڈیا whose time has come. آپ ٹائم اس از کم. سوچ کو نہیں روک سکتے جس کا وقت آ گیا ہے. آئیڈیا، وقت اور موت، یہ ایبسلوٹلی اٹل پرنسپلز ہیں. ٹائم کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ ٹائم جو ہے ہم ایک دن کہہ رہے ہیں، ایک ہفتہ کہہ رہے ہیں، ایک مہینہ کہہ رہے ہیں، ایک سال کہہ رہے ہیں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ یہ قوم جو ہے اس نے اس فرسودہ نظام کو ریجیکٹ کر دی. یہ تو ہمیں پتا ہے. اب اس کی ریجیکشن کے بعد یہ اس نظام کی تبدیلی کب ہوگی اور کیسے ہوگی، یہ سوال ہے. کیا یہ تبدیلی عقل سے، سوچ سمجھ کے، سوجھ بوجھ کے، جو ان کے اندر سمجھدار لوگ ہیں، فوج کے اندر، بیوروکریسی میں، پولیس میں، حکومت میں، وہ آگے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ حالات جو ہیں اتنے خراب ہو جائیں گے کہ ہماری اپنی جان خطرے میں، ہمارے اپنا مال خطرے، ہمارے اپنے گھر خطرے، ہماری اپنی بیوی، مائیں، بہنیں، ان کی عزتیں خطرے میں. آپ نے دیکھا نا وہ کور کمانڈر گھر کا موب تھا، کیسا 1 سیکنڈ میں آگ لگا دی نا. چلو اکسایا بھی لیکن لگا دی نا. لگا دی. یہی مینٹالٹی آپ سوچیں کہ اگر ایسے کوئی 150 موبز پورے بڑے جگہوں پاکستان پہ آ میں جائے. ریمپیج پہ ہو، ٹھیک ہے، تو اگر یہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو ان کو دیکھنا چاہیے، اور ابھی ان کو رک جانا چاہیے. اور جو لوگ یہ کروا رہے ہیں ان کو یا تو اریسٹ کریں، ان کو قید کریں، ان کو گھر بھیجیں، اور حالات کو سمجھے. ساحر شمشاد سے بہت ریکویسٹ ہے، باقی جنرلوں سے بہت ریکویسٹ ہے. اس فوج میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو اس فوج سے کیا پرابلم ہے، میں نے کہا بہت بڑی پرابلم ہے. ایک غیر قانونی، غیر آئینی، ایک ظالم، ایک کرمنل، ایک کرپٹ، انتہائی کمینہ، دھوکہ دینے والا، غیر قانونی، غیر آئینی، غاصب
آرمی چیف کے عہدے پر بیٹھا ہے, اس کا حکم تم مان رہے ہو, اور وہ تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کی عزتیں لٹوا رہا ہے, لوگوں کو اٹھوا رہا ہے, قتل کروا رہا ہے, مروا رہا ہے, ٹارچر کروا رہا ہے. تو کیسے میں کس کو, میں کس طرف دیکھوں؟ میں مرغی خانے کی طرف دیکھوں, میں کبوتروں کی طرف دیکھوں, میں کتے اور بھیڑ بکریوں کی طرف دیکھوں, فوج کی طرف دیکھوں گا نا بھائی. تم ہی اس کو طاقت دے رہے ہو کہ یہ کر سکتے ہیں, ورنہ اس کی جرت کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی؟ طاقت اس کو یہ فوج فراہم کرتی ہے, تو تمہارے میں کوئی دل نہیں, کوئی غیرت نہیں, کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی سوچ نہیں, کوئی اخلاقیات نہیں, کہ تمہارے پر ایک آدمی اس ملک کی ماں بہن ایسی کی تیسی کر رہا ہے, اور تم فوجی ڈسپلن اور یونٹی آف کمانڈ اور اس بکواس کے اندر تم کہتے ہو جی کرتے. کیسے؟ تو کس کے پاس ہم جائیں؟ ہم اپنا کیس کس کے سامنے پیش کریں؟ مجھے بتائیں نا اسرار لیکن بھائی. ایک چیز تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی پچھلے 9 مئی سے بعد جو نیریٹو بلڈ کیا ہے انہوں نے, اس میں تو آپ مانیں یا نہ مانیں, ان کا نیریٹو اس وقت لگتا ہے کہ وہ بک رہا ہے اور اسی پہ وہ نہیں صاحب سولیڈیفائی نہیں, کر رہے ہیں اس کو. نہیں صاحب نہیں. آپ میڈیا کو دیکھ لیں, میڈیا پہ سارے کے سر سارے وہ جناب انہوں نے کنٹرول کیا. میڈیا میں سر کرنے دینا, نہیں بک رہا سر, نہیں بک رہا. آپ دیکھیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا آپ نے. میں نے سر ایک ویلاگ کیا, میں نے نارتھ کوریا کی تصویر دکھائی. اس کا مطلب ہے نارتھ کوریا کے لاکھوں بندہ اسٹیڈیم میں بچہ کھڑا ہے, اور وہ نارتھ کوریا کے آپ وہ بننا چاہتے ہیں, آپ بن سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے, آپ بنا سکتے ہیں اس ملک کو. آپ قبضہ کر کے, قابو کر کے, غلام ذہن کو برین واش کر کے تیسری جنریشن میں جا کے آپ کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کمیونسٹ نے بھی یہی کیا تھا نا, اپنی ساری سیٹلائٹ جو ان کی ایسٹرن یورپ کے ملک تھے, ایسٹ جرمنی کو اسی طرح. لیکن برلن وال ٹوٹی تھی, سوویت یونین ٹوٹا, ایران میں ریولوشن آیا. 1900 کب سے رضا شاہ نے حکومت سنبھالی ہوئی تھی, پتہ نہیں 1922 سے یا 1926 سے, اس کے باپ نے 1979, 60-70 سال کے بعد جا کے انہوں نے اس کو گرایا. 350 سال کی رومانوف ڈائنیسٹی تھی, دنیا کی لانگسٹ سرونگ ڈائنیسٹی اس زمانے کی. زار نکولس کے خاندان کو اٹھایا, 350 سال کے بعد وہ بھی گیا. فرانس کا بادشاہ وہ بھی گیا, ہزاروں سال کے بادشاہ. صاحب یہ لوگ تاریخ دیکھے. اب مجھے کوئی کہے جی کل, آپ کہہ لیجیے نیریٹو یہ آج کا ہو گیا, مجھے نہیں پتا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں سائیکولوجیکل امپیکٹ تو پڑتا ہے نا. دیکھیں نا سر, اب روزانہ جس طرح پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ آ کے جناب سیم اسکرپٹ ہوتا ہے, آ کے بولے کہ جناب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, میرا 13 سال کا بچہ, 11 سال کا بچہ, جس طرح آپ نے فرمایا اس طرح سب کچھ ہو گیا اور میں نے پارٹی چھوڑ دی. اور بلکہ انہوں نے تو پریس کانفرنس بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا فواد چودھری صاحب نے, انہوں نے صرف ٹویٹ کر کے سارا کام مکا دیا. تو ایک اس کا آپ کو بیزتی سے بچوایا, بیکاز ہے تو چور ڈاکو لٹے. دیکھیں ایسا یہ ٹیکٹیکل چیز ہے. شاید آپ کی بات میں وزن ہو کہ جی اس سے پتہ نہیں لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے, میرے حساب سے نہیں. اگر اثر ہو رہا ہوگا نا 1% شاید 2% ہو. ابھی ایکسپریس ٹریبیون کا 1 ملین لوگوں کا وہ ہے, 1 ملین کتنے لاکھ ہوتے ہیں سر؟ 10 لاکھ لوگوں کا پول تھا ایکسپریس ٹریبیون کا. 91% ووٹ ملے ہیں عمران خان کو. ڈاؤن کروا دیا نا انہوں نے ڈاؤن کروا دیا نا, وہ 94 سے 91 کروا دیا. نہیں, وہ پول ہی اڑوا دیا, اچھا پول اڑوا دیا, ٹھیک. تو اڑوا دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ آج سارے اسرار بھائی, آج کل کے دور میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جو مرضی کہیں. یہ جو انہوں نے یہ یوم تقریم, مجھے تو خدا کی قسم یہ یزید کا دربار لگا. بائی گاڈ, میں ایکچول کہہ رہا ہوں, میرے آنسو آگے. میں نے کہا یہ یزید کا دربار اسی طرح لگا ہوگا, بیچ میں یزید عاصم, اس کے سائیڈ پہ باجوہ یزید, اس کے سائیڈ پہ ندیم رضا یزید, اہل بیت کا ماننے والا, اعلانیہ شیعہ, آل رسول میں سے سید ندیم رضا اس کا نام ہے. یہ سید منیر احمد شاہ, یہ بھی شیعہ ہے, یہ چھپاتا ہے, یہ تقیہ میں ہے. یہ مجھے آج سے 5 سال پہلے کا پتہ ہے کہ شیعہ ہے. مجھے قمر باجوہ نے خود بتایا تھا میٹنگ میں کہ سر وہ آپ میں سے ہیں. آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. میں نے کہا بائی دی وے باجوہ, میرے میں سے یا ہوں سے کہ میرا ایک بہت ہی ڈفرینٹ ورلڈ ویو ہے.
ریلیجن کے اوپر میں بہت ان چیزوں میں جانا ہی نہیں چاہیے. اور یہ کیا بات ہے؟ میرے ہمارے لیے سب برابر ہیں. اور میری اپنی سوچ ہے, میں اس پہ کبھی پڑھتا نہیں ہے, نہ میں اس پہ کبھی بحث کرتا ہوں. میں آل رسول کا غلام, میں اہل بیت کا غلام ہوں. میں ان کی سیرت, ان کی شریعت کا غلام ہوں. میں تاریخ میں جن لوگوں نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا, امام علی کے ساتھ کیا, میں ان کو نہیں مانتا ہوں, میرا ایک اپنا عقیدہ. لیکن اگر آپ آل رسول ہیں, آپ ان کی فیملی سے اپنا جوڑتے ہیں, نسبت جوڑتے ہیں. ہاں سر, تو کوئی تو ذمہ داری تو ہے نا آپ کے اوپر, ایڈیشنل ذمہ داری آ جاتی ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں نبھاتے, یہ نہیں ہے کہ آپ چونکہ آل رسول ہے تو آپ پاک کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت ابراہیم نے, آپ تو قرآن کے میرے سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں, حضرت ابراہیم نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہوں نے کہا تمہیں یہ دیا, انہوں نے کہا میری آل, تو کیا جواب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ صرف وہ جو میرے پر ایمان لاتے ہیں, میرے سے کوئی سفارش نہ کرو اپنی آل کی. تو سر, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کی بیوی کو نہیں چھوڑا, کسی کے باپ کو نہیں چھوڑا, کسی کے بیٹے کو نہیں چھوڑا, قرآن میں کہتے ہیں, تو آل رسول کو کیوں چھوڑیں گے؟ آپ آل رسول بن گئے تو آپ سمجھیں گے آپ کو خاص ہے. لیکن اس کی ذمہ داری کتنی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نسبت جوڑتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل, اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میرا خون, وہی آل رسول کے ان کا خون میرے میں ہے. تو یار اس کے خون کی کوئی لاج رکھو. تم یہ جو عورتوں سے, بہنوں بھائی ہماری, یہ تو برداشت ہوتا ہی نہیں مجھ سے, یقین کریں کہ جب میں یہ دیکھتا کسی سے بھی برداشت نہیں ہوگا. یہ لوگ جس طرح اس کا بدلہ لیں گے, میں آپ کو بتاؤں, میں تو کان پکڑتا ہوں کہ جب یہ لوگوں کا غصہ ان کے گھروں تک پہنچے گا, جب یہ سڑکوں پہ پاگل موبز جو ہیں نکلیں گے, جب ان کے اپنے کھانا کھلانے والے, ان کے اپنے بیٹ مین, ان کے اپنے سپاہی, ان کے اپنے پہرے دار, ان کے اپنے خنسامے, ان کے اپنے مالی, ان کے اپنے چوکیدار, ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈ, آپ دیکھیں گے یہ بغیرت نہیں ہے ساری قوم. 91% اگر عمران کو ووٹ دیتی ہے تو بغیرت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 91% فوج بھی عمران کے ساتھ ہے لیکن بزدل ہے, اپنے ڈسپلن میں, اپنے وقتی فوائد کے لیے, اپنے پلاٹوں کے لیے, اپنی نوکری بچانے کے لیے. کوئی غریب ہوگا بیچارہ جوان, این سی او جے سی او, کہے گا یار مجھے نوکری میں کہاں سے کھلاؤں گا, میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, میری بہن کی شادی نہیں ہوئی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے, مجبوری ہے دنیا میں, سب مانتے ہیں. لیکن کب تک وہ کیا ہے نا سار بھائی کہ مجھ سے آج ایک کسی نے, بہت میرے پرانے دوست نے فون کیا کہ کیا ہو رہا ہے حیدر, سب یہ کب تک چلے گا؟ میں نے کہا ظلم سہنے کے آدمی کے صبر تک. یہ امام علی کا قول ہے. کہا جی کتنا ظلم کر سکتا ہے ظالم؟ انہوں نے کہا جو ظلم سہ رہا ہے اس کے سہنے تک حد ہے. جس دن ظلم کے اوپر سہنے والے نے کہا بس انف از انف, اس دن ظلم ختم ہو جائے. اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سار بھائی. کب بھی دنیا میں فسطائیت ظلم کرنے والے نے خود اپنی مرضی سے ظلم کو نہیں روکا. نہ عاصم منیر روکے گا, نہ اس کے جرنیل روکیں گے, نہ فوج میں جو یہ کر رہے ہیں روکیں گے, نہ آئی ایس آئی والے روکیں گے, نہ ایم آئی والے روکیں گے, نہ پی ڈی ایم والے روکیں گے, نہ ثناء اللہ روکے گا, نہ بلاول روکے گا, نہ مریم صفدر, کوئی نہیں روکنے لگا اپنی مرضی. اس سچویشن میں پھر عمران خان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پی ٹی آئی کو تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو توڑ رہے ہیں, نئی پارٹی بنا دیں گے, جو بھی ہے. عمران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا عمران فائٹ بیک کرے گا, اسی طرح فائٹ بیک کرے گا جس طرح پہلے وہ کر رہا تھا, یا بھی وہ دیکھے گا کہ جس طرح بھی فار دا ٹائمنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیپ بیک, کوئی اس کے بعد نہیں اسٹیپ بیک ان سینس کہ کوئی انہوں نے اپنی کوئی اگریسو پالیسی نہیں دی, جس طرح وہ پہلے کہتے ہیں جلسہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہ نہیں ہو رہا. تو کیا اس آپشنز کیا ہیں اس کے پاس؟ اس کے پاس یہی آپشن ہے جو ابھی وہ کر رہے ہیں, آئین, قانون,
سپریم کورٹ جس طرح اس نے دو سپریم کورٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں, سپریم کورٹ کو تو آپ دیکھ لیں کیا سپریم کورٹ میں تو, اور جو کورٹس کی اوور آل آپ دیکھ لیں جو وہاں سے وہ آ رہی ہے جی کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں تو آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, ہمارے پاس تیوں آتے ہیں آپ, یا اس طرح کی جو طنز ہیں وہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. کورٹ سے آپ کو کیا امید ہے اس وقت انکلوڈنگ سپریم کورٹ؟ مجھے امید ہے, ویسے آنیسٹلی امید ہے. دیکھیں جی, امید مجھے اس لیے ہے کہ عمران نے جو پٹیشن فائل کی ہے نا 245 کے خلاف ان ایڈ آف سول پاور, کہ بھئی اس کو جسٹیفائی کریں کہ آپ فوج کو بلائے کس لیے. آپ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے نا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے, بالکل بے قابو ہو گئے, پولیس قابو نہیں کر سک رہی, تو آپ فوج کو بلاتے ہیں. ہاں, اس کو آئی ایس ڈیوٹیز کہتے ہیں, انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹی. ہم بھی 245 میں بلوچستان گئے تھے, تو آپ کسی وجہ سے بلاتے ہیں. وہ کہہ رہے کہ جی ذرا مجھے بتاؤ ایک فوج آئی کس لیے, 245 کس بیسس پہ آپ نے لگایا؟ پہلے تو یہ تھا نا جی یہ دھرنا کر رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں جی اسلام آباد. اب تو ختم ہو گیا, نہ دھرنا, نہ کوئی, نہ پارٹی, نہ لیڈر. دوسرا, اس نے پاکستان آرمی ایکٹ کے نفاذ کے خلاف پٹیشن دائر کی, جو بھی ایکسیپٹ ہوگی, دونوں ایکسیپٹ ہوگی, ٹھیک ہے جی. تیسرا, سپریم کورٹ نے 5 ممبر بینچ بنا دیے اس کمیشن کے لیے جو آڈیو لیک کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ بھی بیچارے انسان ہیں نا, اندر بیٹھے, ان کے بھی بیوی بچے ہیں, ان کے اوپر آپ سوچیں کتنا پریشر آ رہا ہوگا. وہ بھی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ یہ آڈیو ویڈیوز کا تھریٹ ہے وہ بھی آ رہا ہے نا, ان کی بھی کوئی ویڈیو اور سوری آڈیو جو ہے وہ سنے آ رہی ہے کسی کی اور بھی. اچھا, آ رہی ہوگی. مجھے ویسے آڈیو ویڈیو سے مجھے کوئی فرق لگ نہیں رہا, مجھے صرف یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کا غصہ اور عمران کی سپورٹ اور بڑھے گی. دیکھیں مجھے جو ایک اور خدشہ ہے نا, ایک تو مجھے انارکی کا خدشہ ہے, دوسرا مجھے جو خدشہ ہے نا اسرار بھائی, جو کہ ایک بہت ہی فلش اسٹریٹجی, فلش تو احمقانہ تو خیر بہت ہی انڈرسٹیٹمنٹ ہے, ایک بالکل پاگل, ایک پاگل نما آدمی کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ جو سیریس سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, جو سوچتے سمجھنے والے لوگ ہیں, جھگڑا فساد نہیں کرنے والے ہیں, آئین پر بلیو کرتے ہیں, قانون پر بلیو کرتے ہیں, پارلیمان میں بلیو کرتے ہیں, آپ ان کو ہٹا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دبا رہے ہیں. کیوں کہ وہ ویزیبل ہیں. آپ نے اسد عمر کو فارغ کروا دیا, آپ نے شاہ محمود پہ پریشر ہوگا, عمر پہ ہوگا, ڈاکٹر یاسمین راشد پہ ہے, ملیکہ بخاری کو نکلوا دیا, مسرت چیمہ کو نکلوا دیا, سب کو کروا دیا. تو آپ پھر جو پارٹی کے اندر جو اس وقت کروڑا پاکستان میں جو یوتھ ہے, جو عمران کو اور پی ٹی آئی کو اور ایک آزاد جمہوری پاکستان کی سپورٹ میں, آپ ان کو کس کے ہاتھ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں؟ ٹھیک, میں اگر 18 19 20 سال کا ہوں پاکستان میں, مجھے کوئی ہوپ نہیں نظر آ رہی, میرے گھر پہ ریڈ ہوا, میری ماں بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں بھی ہوئی, یا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا, میرا ایک مجھے خواب تھا کہ یار عمران آئے گا, الیکشن ہوں گے, ایک اچھا پاکستان بنے گا, تعلیم ہوگی, اسپتال اچھے بنے گے, نوکریاں ہوں گی, ہاں ایک دم نہیں ہوں گی لیکن ہوں گی ضرور, اس نے 3.5 سال میں کر کے دکھا. تو آپ نے مجھے کیا, پھر میرے پاس کیا آپشن ہے, یا میں کرائم میں چلا جاؤں, یا میں عاصم منیر اور فوج کے اور حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لوں. جب آپ مجھے کیا آپشن چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے مجھے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا کہ میں اپنے دل کی, اپنی منشا کی میں عکاسی کر سکوں, میں ووٹ ڈال سکوں, میں اپنی مرضی کی حکومت لا سکوں, چاہے اچھی چاہے بری, میری مرضی کی حکومت. جب آپ نے نہیں دیا تو آپ اس آدمی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے کوئی حقوق نہیں ہے, تیری کوئی سنوائی نہیں ہے, تو جو مرضی کرے, میں تیری ایسی کی تیسی کروں. you don't matter at all. تو سر وہ کیا کرے گا؟ وہ وہی کرے گا جو صدیوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں. جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں, اور یہ لیڈرشپ جو ان کو روکنے کے لیے, جو ان کے اوپر ایک بڑا باپ, ایک معتبر ماں کی طرح ان کو ٹھہراتی ہے, ان کو روکتی ہے, جس طرح عمران روکتا ہے, بار بار کہتا ہے, کبھی نہیں اس نے کہا کہ تم یہ کر دو وہ کر دو. آپ سوچیں اگر انہوں نے عمران کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا خدا نہ خواستہ, تو کوئی نہیں روک سکے گا ان ینگسٹرز کو. تو یہ جو پریشرز ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت, ہم ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بالکل سمجھ آ گئی ہے کہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ تو اس میں دے آر لیسٹ پشڈ اباؤٹ اٹ. آپ جو مرضی کرتے رہیں, انہوں نے لائسنس ٹو کل ایک قسم کا دیا ہوا ہے کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے جو کچھ کرنا ہے سارٹ آؤٹ کریں ان کو اور دیکھی جائے گی بعد میں.
کچھ جو کوارٹرز ہیں ادھر سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں ایمنیسٹی وغیرہ سے دوسروں سے، لیکن ایز سچ کوئی ہمیں فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی ہمارے جو دوست ممالک ہیں سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای وغیرہ ہو گئے، ایون چائنا وغیرہ ہو گئے. سر یہ بھیڑ کا چھتا ہے نا، ہاں یہ بھیڑ کا چھتا پھٹ گیا ہے، ٹھیک ہے. اس بھیڑ کے چھتے میں کسی نے بھی ہاتھ نہیں ڈالنا، سب پیچھے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب سیٹل ڈاؤن ہوگا تو پھر ہاں پھر اس بھیڑ کے چھتے میں. امریکہ کا ہمارے پر کوئی انٹرسٹ نہیں. امریکہ کا صرف انٹرسٹ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اور یہ بائی دا وے ڈپلومیٹک سرکل سے مجھے بتایا گیا ہے، انہوں نے کہا جی دی اونلی انٹرسٹ امریکہ ناؤ ہے ڈی نیوکلیئرائزیشن تو ہے ہی ہے. کرنٹلی ان کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ جو ایس سی او ہے چائنا جس کو لیڈ کرتا ہے، وہ پاکستان میں آپ سے اینٹی ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ سے جگہیں مانگ رہا ہے، اس لیے کہ چائنا کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے ساؤتھ سے. ٹھیک ہے جی، بات چیت چل رہی. وہ کہتے ہیں جی امریکنوں نے کہا ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے اگر تم نے چائنا کو یہ دیا بیسز دیے یا بیسز وغیرہ دی. ہاں بیس بھی نہیں، فزیکل لوکیشن دی. ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو یہ اینٹی ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں خاص طور پہ چائنا کو اپنا ڈر ہے، اور چائنا کی اپنی جو اپنی سی پیک ہے، بیکاز وہ اپنی وہ فوج نہیں بھیج سکتا، تو وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت یہ ملٹری فورس پاکستان میں داخل کروانا چاہ رہا ہے، جس کے اندر مجھے بتایا گیا ہے 3 ملکوں کی فوجیں ہوں گی، چائنیز ہوں گی، رشین ہوں گی، اور یہ سینٹرل ایشین ایک ملک ہے میں نام بھول رہا ہوں، ان کی فوجیں ہوں گی، کہ یہ ایک انٹرنیشنل چیز لگے لائک یو این پیس. ان کو ایک یہ ہے. وہ کریں گے کیا ویسے بائی دا وے؟ میرا خیال ہے 2 چیزیں کریں گے. ایک تو جو چائنیز جہاں پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں نا ان کی سیکورٹی کے، تو ہماری آرمی پہ ان کو اعتماد نہیں ہے؟ نہیں، سوال نہیں پیدا، بالکل اعتماد نہیں. بکی ہوئی فوج ہے سر مجھے بتائیں یہ جو ہزاروں گاڑیاں صبح شام جو ایران اور پاکستان کے درمیان اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان اسمگلنگ کرتا ہے، یہ کون کرواتا ہے؟ فوج کرواتی ہے. ہم خود کرتے ہیں، رینجر کرتی ہے، فوج کرتی ہے، آئی ایس آئی کرتی ہے، ایم آئی کرتی ہے. سر یہ 1980 سے 85 سے چل رہا ہے. یہ کاکڑ جب کور کمانڈر تھا کراچی کوئٹہ میں، ایک پورا کانوائے پکڑا گیا تو کسی جرنیل کو فون آیا، میں اس کا پرسنل میں ہوں، اس کو فون آیا یہ آئی جی ایف سی کو کہ یہ جی ایک صوبیدار ہے، میجر ہے، وہ کہتے ہیں میں آئی ایس آئی کا ہوں، ہم نے تو یہ ٹرک پکڑا ہے، اس کے اندر تو تحاشا ہیروئن سمگل ہو رہی ہے. یہ کہتا ہے میری بات کرو. انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی میں صوبیدار میجر فلانا میرا یہ نمبر ہے، آئی ایس آئی ڈیٹ فلانے کا ہوں. سر یہ میں جنرل کاکڑ جب کور کمانڈر کوئٹہ تھا، وہ مجھے سال ایگزیکٹ نہیں یاد، ابھی تک آرمی چیف. ٹھیک. اچھا دوسری چیز مجھے بتا دیجیے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی فورس جو مانگ رہے ہیں وہ کیا کرے گی؟ ایک تو یہ کہ سی پیک کو سیکورٹی دے گی، دوسرا جو اپنے سنکیانگ وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان کے وہ بھی ساؤتھ دیکھیں نا جی. یہ اوئیغور کا جو بار بار یہ اٹھاتے ہیں نا، اوئیغور کا مسئلہ کیا ہے؟ اوئیغور مسلمان ہے، سب کو پتہ ہے. اوئیغور کے اندر بہت زیادہ ایکسٹریم ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں جو چائنیز کو اٹیک کرتے ہیں. انہوں نے بھی وہی کیا جو ہم کر رہے تھے. ہم نے بھی جو طالبان کے بچے تھے ان کے تھے، ہم نے ان کو اٹھایا، ہم نے سوات میں ان کو کیمپس میں رکھا، ان کی ڈی ریڈیکلائزیشن کی، اور ان کے جو بڑے تھے ان کو بھی رکھا، ان کی ڈی ریڈیکلائزیشن کی کہ بھائی یہ تم یہ بم نہ پھاڑو، لوگوں کو نہ کرو، اور ان کو کام سکھا کر ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں چائنیز، ڈی ریڈیکلائزیشن آف دا ٹیررسٹ. اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ پتہ نہیں کون سے کیمپس ہیں، انٹرنمنٹ کیمپس ہیں، فلانے کیمپس ہیں. ہم نے بھی وہی کیا. انڈیا میں بھی یہی کرتے ہیں، جو کشمیری یوتھ ہے ان کو وہ وہاں سے نکالتے ہیں، مسلمانوں کو ان کو کیمپس میں لے کے جاتے ہیں، ان کی وہ اپنے حساب سے ڈی ریڈیکلائزیشن کرتے ہیں. یہ ایک فینومینا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ٹیررزم سے اچھا. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو یہ ذرا دیکھیے گا، یہ ڈان کی میں ابھی جو شیئر کر رہا ہوں، ڈان کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہیز ناٹ جوائنڈ چائنا بلاک. تو کیا یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے فارن آفس کی اسپوکس پرسن جو ہے ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ہم نے چائنیز بلاک جوائن نہیں کیا؟ سر یہ
خیر بیچاری اسپوکس پرسن کے متعلق کیا کہنا چاہیے, مجبور ہیں یہ تو. یزیدی فوج کے سپہ سالار, یزیدی فوج کے افسر, یزیدی فوج کے جوان یہی کہتے ہوں گے. انہوں نے بھی امام حسین کی شہادت کے بعد عصر کی نماز انہوں نے بھی بعد جماعت پڑھی ہوگی, ان کے خون کے اتنی لاشوں کو ہٹا کے سائڈ پہ انہوں نے بھی امامت کی ہوگی, کسی نے اذان دی ہوگی. تو یہ تو خیر اس کی تو خیر بات نہ کریں. یہ تو ایک ایسے ہی ایک فیس سیونگ ہے کہ جی ہم نے بلاک نہیں جوائن کیا, ہم چائنا سے بھی بڑی ہماری دوستی ہے, ہماری امریکہ, اگر اس کو آپ پورا پڑھیں آگے ہے کہ ہماری امریکہ سے بھی بڑی, امریکہ کے ساتھ بھی بڑا پرانا, ہمارا سب سے پہلا, سب سے ارلیسٹ, ہمارا سب سے پہلا دوست ہے امریکہ, اور یہ اور وہ اور دھماکہ. یہ وہی جو باجوے نے بکواس کی تھی 2 اپریل 2022 کو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں, جب میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ میر جعفر ہے. پہلی دفعہ بائی دا وے اسرار بھائی, اگر کسی نے میر جعفر اس کو کہا تھا, وہ میں نے کہا تھا 2 اپریل کو, جب حسین حقانی نے اس کی تقریر پہ ٹویٹ کیا کہ کیا زبردست تقریر ہے. تو دیکھیں یہ جو گیم بگ گریٹ گیم ہے چائنا کی اور امریکہ کی, جس کو عاصم منیر, میڈ ڈاگ میں اس کو کہتا ہوں, پاگل کتا عاصم منیر, یہ کہتا ہے اپنے فوجی جنرل کو, کہتا ہے ریٹائرڈ, کہ آپ کو نہیں پتا بہت بڑی گیم ہے. گیم کیا ہے, تم نے بیچ دیا جا کے اپنے آپ کو امریکہ میں, تم امریکہ کے پٹھو بن گئے ہو. تم جو کہہ رہے ہو, انہوں نے خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں, دے آر گوئنگ ٹو ڈراپ ہم سونر دین ہی تھنکس. مجھے ابھی بھی خبریں مل رہی ہیں کہ انہوں نے لفظ استعمال اس کے لیے کرنا شروع کر دیا ہے, وی آر ویری ڈسپونڈنٹ ود ہم. یہ بھی وہی جو میں آپ کو ڈپلومیٹک سرکلز کی بات بتا رہا تھا, یہ مجھے ادھر. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہی از اے پش اوور. پش اوور مطلب ہے کمزور آدمی ہمارے سامنے لیٹ جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب, کہتا ہے اگر ہمارے سامنے لیٹ جاتا ہے, یہ چائنا کے سامنے بھی لیٹ جائے گا. ہمیں ایسا آدمی نہیں چاہیے, ہمیں سخت آدمی چاہیے, ہمیں آدمی چاہیے جو ہمارے سامنے بھی اکڑ کھائے اور چائنا کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے. تو میں نے جو مجھے بتا رہا تھا, میں نے کہا یہ تو تم عمران خان کو ڈسکرائب کر رہے ہو. تو وہ تو چاہیے نہیں, وہ نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے یس, کہتا ہے وداؤٹ نیمنگ ہم دس از واٹ دے مین. تو سر اس کا بھی ٹائم یہ آپ دیکھیں گے, اس پہ ہم دیکھتے رہیں گے, اور اس کو انشاءاللہ وہ ٹرسٹ اینڈ ویریفائی والی بات بھی کریں گے. آپ ایک سر, جتنا مجھے اپنی موت کا یقین ہے نا, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں, پاکستان ایک بہت عظیم ملک بنے گا, چاہے وہ جلنے کے بعد اٹھے, چاہے وہ ایک صحیح طریقے سے ریفارم ہو کے اٹھے. لیکن لوگ یہ نہ ہمت ہاریں کہ جی ایوری تھنگ از گون, پاکستان از گون, پاکستان از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. بس یہ ہے کہ اینکی نہیں ہونی, اینکی نہ ہو, بس اینکی جو ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ اینارکی ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن طریقے دو ہی ہیں, یا اینارکی سے سسٹم ٹوٹے گا یا ایک طریقے سے سسٹم ٹوٹے گا. ٹوٹنا اس سے ضرور ہے, اور ایک بہت عظیم پاکستان نکلے گا اس کے بعد انشاءاللہ. آپ کے منہ میں گھی شکر اور گلاب جامن برفی ساری جتنے بھی ہیں وہ آپ کے منہ, اللہ کریں کہ پاکستان کو ہم اس طرح بنتا ہوا دیکھیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. حقیقی آزادی جو ہے اس کی جو کیمپین آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے, اور انشاءاللہ جلدی کریں گے. بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ. السلام علیکم.